شام کی سرزمین بہت بڑی زرخیز سرزمین، اس کا آدھا حصہ پہاڑی تھا اور آدھا حصہ یہ میدانی تھا۔ جو میدانی علاقہ تھا ہر قسم کے باغات، پل، فصل، زرخیز زمین تھی، اور پہاڑوں میں بھی اس طرح مالداری کا یہ عالم تھا کہ آج کل ہمارے پنڈوں میں، گاؤں میں جو بندہ زمین میں فصل اگاتا ہے، گندم اگاتا ہے، چاول اگاتا ہے، تو وہ 2 بیل رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ 2 بیل، جوڑی۔ اردو میں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پشتو میں اس کو کہتے ہیں قلبہ۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو 500 جوڑی تھی اس کے پاس بیلوں کی، یعنی 1000 بیل تھے۔ کتنے بیل تھے؟ اس زمین میں کاشت کرنے کے لیے۔ تو کتنی بڑی زمین ہوگی؟ یا جو ایک جوڑی ہے 2 بیل ہو، وہ بھی کافی زمین کاشت کرتے ہیں اس پہ۔ تو 1000 بیل تھے، اور ہر جوڑی کے لیے ایک مزدور تھا جو اس کا دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو 500 اس کے لیے مزدور رکھے تھے، اور وہاں پر زیتون، انگور، اس کے باغات ہوتے تھے۔ ایک تفسیر ہے قرآن مجید کا، عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تفسیر ماجدی۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے پاس 7000 بیڑ بکریاں تھی۔ کتنے؟ 3000 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 500 گدھے تھے۔ اور اتنے مالداری کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے آ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تو مشہور ہے، تو ایوب علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ اتنے مالداری اور دولت کے باوجود کبھی بھی کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے۔ ڈھونڈتے تھے، نہیں ملتا، تلاش کرتے، ان کو ساتھ بٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو اس کے بعد شیطانوں کا اوپر جانا منع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے شیطان اوپر جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور پھر آ کے اپنے آقاؤں کو بتاتے تھے، جادوگر اس کے ذریعے سے جادو کرتے تھے۔ تو اس وقت شیطان اوپر گئے، دیکھا فرشتوں کی مجلس سے، اور اس میں ایوب علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کہ ایوب علیہ السلام اتنا عبادت گزار ہے۔ ایک عبادت خانہ بنایا تھا اس نے، اور اسی میں پھر عبادت کرتے رہتے۔ تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے، تو ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے کہ کتنے عبادت گزار ہے۔ شیطانوں نے جب یہ سنا تو آئے، اور ساروں نے میٹنگ بلائی، اجلاس کیا، حسد میں آئے، اور اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت دے، اختیار دے کہ ہم اس کا سب کچھ ختم کر دیں۔ یہ اس لیے آپ کا عبادت کرتا ہے کہ اس کو آپ نے مال دیا ہے، اس کو آپ نے دولت دیا ہے، اس کو آپ نے زمینیں عطا کی ہے،
जानवर है, नौकर है। 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। तो फिर हम देखते हैं कि ये आपकी इबादत करते कि नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दे दिया, जाओ। तो इस तरह ऊंट चर रहे थे और ऊंटों के चराने वाले, शैतान ने उन सबको जलाया और जो उनका बड़ा था चराने वाला, उसकी शक्ल अपनाई शैतान ने और जल्दी जल्दी भागा भागा, चीखता हुआ रोता हुआ आया। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त इबादत कर रहे थे कि क्या हुआ हमारे साथ, इधर इबादत में मसरूफ है आप, उधर हमारे सारे ऊंट खत्म हो गए, मर गए। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए है और उसी की तरफ सब ने लौटना है। तो वहां जब हम लौटेंगे तो ये सब चीजें दोबारा मिल जाएंगी। आजकल हम कहते हैं फला फौत हो गया, तेरा बेटा फौत हो गया, वो गमजदा हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारी अल्लाह की है मिल्कियत, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ने अपने पास बुलाया, हम भी जाएंगे तो उधर मुलाकात कर लेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा तो और परेशान हो गए ये शैतान, इतनी मुसीबतें आई। और हम आपस में कहते हैं ये तो तस से मस नहीं हो रहा। तो होना तो ये चाहिए था कि इबादत छोड़ते, आवाजारी करते, शिकवे शिकायत करते अल्लाह से। ये तो अल्लाह की इबादत में और मशगूल हो गया। अक्सर ये आयत आप नमाज में सुनते रहते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी तो माल का नुकसान होगा, कभी जान का नुकसान होगा, माल मवेशियों का नुकसान होगा, लेकिन खुशखबरी है व बश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करता है, जो क्या करता है, सब्र करता है। कुरान मजीद में आता है क़ियामत वाले दिन किसी की नेकी का काम किया होगा उसको 10 गुना सवाब मिलेगा ज्यादा, किसी को 70 गुना, किसी को 100 गुना, 700 गुना, 70,000 गुना सवाब मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जो सब्र करने वालों है बगैर हिसाब, उनको बगैर हिसाब के दिया जाएगा और इतना दिया जाएगा कि वो खुश होगा। वो क्या होगा? तो अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, व अय्यूबा, और याद करो अय्यूब अलैहिस्सलाम को, इज़ नादा रब्बहू, जब उसने आवाज दी, पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु, मुझे तकलीफ पहुंची, व अंत अरहमुर राहिमीन, लेकिन रहम करने वाला कौन है? ए अल्लाह तू है। बीमारी को दूर करने वाला कौन है? राहत और सुकून देने वाला कौन है? मुसीबतों और मुश्किलात को दूर करने वाला कौन है? तो फस्तजबना लहू, हमने उसकी पुकार सुनी, हमने उसकी दुआ कबूल की, हमने उसकी दुआ कबूल की। फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन,
جو تکلیف اس کو پہنچی وہ ہم نے دور کر دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور جو ہم نے ان سے لیا تھا اتنا یا اس سے دو چند ہم نے اس کو عطا کیا, دوبارہ دے دیا. رحمتم من عندنا وذکر للعابدین, یہ ہماری طرف سے رحمت. اور ایک بات کہ یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ آج کل ہم نے 2 رکعت نفل کیا پڑھی کہ باقی سارے ہمیں جاہل نظر آ رہے. ہم نے ایک پارہ تلاوت کیا کہ باقی سارے ہمیں گناہگار نظر آتے ہیں. ہم نے درود شریف پڑھی, ہم نے استغفار کیا, ہم نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا, ہم نے تیسرے کلمے کا ورد کیا, تو باقی سارے ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ گناہگار نظر آتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے سرکار بن گئے. ہم تہجد پڑھتے ہیں, ہم نفل پڑھتے ہیں, ہم فرض پڑھتے ہیں, ہم نے صدقہ کیا, تو ہم نے کیا کہا کہ زیادہ اللہ کے قریب ہم ہیں. یہ باقی تو سارے کیڑے مکوڑے ہیں, اللہ معاف کرے. لیکن یاد کرو ایوب علیہ السلام کو 7,000 بھیڑ بکریاں, 3,000 اونٹ, 500 گدھے, 1,000 بیل, 7 بیٹے, 3 بیٹیاں, یہ سارے اللہ نے لیے. لیکن جب بھی شیطان آتا انسان کی صورت میں اور وہ آپس میں میٹنگ کرتے تھے, شیاطین حسد میں جلتے تھے کہ ہم اس کو کیسے روکے, اور اللہ نے اختیار بھی دیا شیطانوں کو, ابلیس کو, کہ جاؤ, میں نے اختیار دے دیا. تو جب وہ اونٹ ختم ہو گئے, شیطان آیا, کیا کہا کہ اونٹ تو سارے ختم ہو گئے. تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ دوبارہ کہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, سب اللہ کی طرف لوٹنا ہے. بیٹے فوت ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, دوبارہ وہاں پر جا کے ہم ملیں گے. مال و دولت ختم ہو گیا, انا للہ و انا الیہ. ایک بات یاد رکھو, آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور یہ بہت غلط روایت ہے, اللہ رب العزت نبوت کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہے جس میں عیب نہ ہو. اس میں کوئی عیب ہو. کہتے کہ ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یا غالباً کوئی اور بزرگ تھا, جج نے کہا کہ بتائے نبوت عام ہے یا خاص ہے, ہر بندے کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. تو سمجھ گیا کہ اب یہ کیا کہنے والا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں ہر بندے کو مل سکتا ہے, لیکن کم از کم اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, کم از کم اس کے اندر کوئی عیب ہو. اور وہ یہ تو ایک آنکھ سے کانا ہے, یہ تو عیبدار ہے. عیبدار جانور کی تو قربانی نہیں ہوتی, تو اس کو نبوت کیسے ملی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ نبی نہیں ہے. یہ نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی, یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ایسے بیمار ہوئے کہ جسم پہ ایسے زخم آئے کہ اس میں کیڑے ہو گئے. حالانکہ اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ بندے کو اس طرح آزمائش میں مبتلا کیوں؟ لوگ تو پھر اس کو حقارت کے نظر سے دیکھیں گے, گن آتی ہے لوگوں کو. ایسا نہیں ہے, یہ روایت غلط ہے, یہ منگڑت ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. ہاں بیمار ہوئے تھے, شدید بیمار ہوئے تھے, لیکن جتنی بھی سخت بیماری تھی اللہ کو یاد رکھا, اللہ کو زبان سے کیا, ہر وقت کیا کہتا؟ اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو
ہمارے اوپر بھی اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی ہو، تو ہم فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں نے آپ کو کیا کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت والے دن جب دربار لگے گا، ہر ایک کو ثواب، گناہ، عذاب، جزا، جب اس کا فیصلہ ہوگا، ایک بندہ آئے گا، اس نے ایک نیکی ہے، ایک جزا دے، یا اس کی نیکی اچھی تھی تو 10 گنا ثواب دے، یا اس کی نیکی بہت اچھی تھی 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا، 70,000 گنا۔ لیکن کہتے ہیں کہ صبر کرنے والا جب آئے گا تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اتنے بغیر حساب ان کو اتنا دے دے کہ یہ خوش ہو جائے۔ تو ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو ایوب علیہ السلام مالدار ترین، دولت مند، بہت بڑے زمیندار، مہمان نواز، لیکن اللہ رب العزت ہر وقت اس کو یاد رہتا اور اللہ کو یاد رکھتا، اللہ کو یاد رکھتا۔ ہمیں بھی چاہیے، چاہے خوشی ہو یا غمی، دکھ ہو یا سکھ، راحت ہو یا پریشانی، مشکل ہو یا آسانی، ہم کیا کہیں؟ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، اللہ کو ہر وقت۔ تو جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو جس طرح ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا فرشتوں کے درمیان کہ اتنے عبادت کرنے والے ہیں، تعریف ہو رہی تھی، تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے ہماری بھی تعریف کریں گے کہ یہ دیکھو ساری مصیبتوں کو بلا بیٹا اور میرے سامنے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، سب مصیبتوں کو بلا بیٹا مجھے یاد کر رہا ہے، تو تم بھی گواہ رہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں بھی ان کو یاد رکھتا ہوں، میں بھی ان کو یاد رکھتا ہوں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور میں نے آپ کو بتایا اکثر نماز میں ہم ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں، کبھی تو مال سے اس میں نقصان ہوا، کبھی فصلیں تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ جانوں کا نقصان، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ان تمام چیزوں پر، تکالیف پر صبر کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری دو۔ ان کو کیا دو؟ خوشخبری دو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے جو نوازا ہے اس کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی مصیبتیں وہ دور فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے اس جمعے کی نماز کو ابھی سے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یا اللہ ان کی ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس علاقے پر خصوصاً اپنا رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں کو، یا اللہ ہمارے علاقوں کو، ہمارے پورے ملک پاکستان کو قرآن کے نور سے منور فرما، قرآن کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ حشر کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں انبیاء کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما۔ یا اللہ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری اولاد کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے مردوں کی عزت محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ
قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے سوال جواب ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ جب روح نکل رہا ہو آخر وقت میں یہ کلمہ نصیب فرما، سب بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا ارحم۔